السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم ری ڈپلیکیٹیو ورڈز کے بارے میں بات کریں گے۔ ری ڈپلیکیٹیو ورڈز ایسے الفاظ جو دو حصوں سے بنتے ہیں، یعنی ایک ایسا ورڈ جس کے دو حصے ہوں، اور یہ الفاظ ہم اپنے انفارمل وے میں گفتگو کے دوران یا بات چیت کے دوران ہم استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم ان الفاظوں کو استعمال کرتے ہیں تو ہماری گفتگو یا جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ نیچرل اور انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ ورڈز کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، چٹ چیٹ، بات چیت، زگ زیگ، ٹیڑھی میڑھی، پیل میل، افراتفری، ٹپ ٹاپ، بہترین، ولی نیلی، چاہے دل کرے یا نہ کرے مجبوراً، وشی ویشی، کمزور اور غیر واضح، مش میش، گڑبڑ، بے ترتیب، ہم ڈرم، بورنگ، رف ریف، عام لوگ، فلپ فلاپ، عدل بدل یا رائے بدلنا، ٹاپسی ٹروی، افراتفری، الٹ پلٹ، ممبو جمبو، بکواس، بے معنی باتیں۔ اب ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے معنی کیا ہیں اور یہ کس سچویشن میں استعمال ہوں گے۔ سب سے پہلے ہے چٹ چیٹ، یعنی غیر رسمی گفتگو، بات چیت۔ چٹ چیٹ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ہم بات کو ہلکی پھلکی یا غیر رسمی ہو، یعنی کوئی بات کرتے ہوئے اس بات میں کوئی سنجیدگی نہ ہو یا نہ ہی کوئی موضوع ہو، جیسے ہم عام طور پر اپنے دوستوں، ساتھیوں یا پھر گھر والوں کے درمیان گفتگو کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم نے میٹنگ شروع ہونے سے پہلے تھوڑی گپ شپ کی۔ We had a chit chat before the meeting is started۔ زگ زیگ، ٹیڑھا میڑھا، جب کوئی چیز سیدھی نہ ہو، مڑی یا ٹیڑھی ہوئی ہو، جیسے سڑک، لکیر یا پھر کسی کا بھاگنا۔ زیادہ تر زگ زیگ جو ہے یہ سڑکوں کے ڈیزائن یا حرکت کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی کیا ایگزامپل ہے؟ خرگوش بچنے کے لیے ٹیڑھے میڑھے راستے پر بھاگا۔ The rabbit ran in a zigzag path to escape۔ پیل میل، افراتفری میں، جب لوگ جلدی میں ہوں یا بد نظمی سے یا افراتفری سے کہیں بھاگ رہے ہوں یا بہت زیادہ ہجوم ہے اور وہاں پر بہت زیادہ افراتفری ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونے لگا ہے یا کیا ہونے والا ہے، تو پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اکثر ہجوم میں بھگدڑ یا پھر الجھن کے حالات کے لیے اس کو بولا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، گھنٹی بجتے ہی طلبہ افراتفری میں کلاس سے باہر بھاگے۔ اسٹوڈنٹ رین پیل میل آؤٹ آف دا کلاس روم وین دا بیل رینگ۔ ٹپ ٹاپ، بہترین یا پھر اعلیٰ حالت میں، جب کسی چیز کی حالت بہترین ہو، عمدہ ہو یا بہت اچھی ہو تو پھر یہ لفظ استعمال ہوگا۔ یعنی ہماری گفتگو کے درمیان جب ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہے یا پھر کسی چیز میں ہمیں بہت زیادہ اس کو دیکھ کر دلچسپی کا اظہار ہو رہا ہو تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اس کی ظاہری حالت بھی اچھی ہو تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ چیز بہت ٹپ ٹاپ ہے۔ جیسے تمہاری انگریزی بہت ٹپ ٹاپ ہے۔ Your English is ٹپ ٹاپ۔ ولی نیلی، مجبوری میں، چاہے دل کرے یا پھر نہ کرے، یعنی ایسا کوئی کام کرتے ہوئے جس میں ہماری مرضی شامل نہ ہو پر لیکن ہمیں وہ کرنا پڑے، تو اس کو انفارمل وے میں ہم اس کو کیسے بولیں گے بات کرتے ہوئے؟ ولی نیلی، مجبوری میں۔ جب کوئی کام کر رہے ہوں اس میں مرضی نہ ہو یا پھر کسی کے پاس اختیار یا انتخاب نہ ہو اور وہ مجبوری میں اس کو کرنا پڑے۔ اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں تو پھر صحیح سے سمجھ آئے گی۔ باس کے کہنے پر اسے پروجیکٹ میں شامل ہونا پڑا۔ جیسے He joined the project willy-nilly because his boss insisted۔ یعنی اس کام میں اس کی مرضی نہیں تھی پر لیکن اس کو پھر بھی شامل ہونا پڑا، تو غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے ہم کیا کہیں گے؟ willy nilly۔ He joined the project willy-nilly because his boss insisted۔ وشی ویشی، کمزور، غیر واضح، جب کوئی انسان بات کر رہا ہو اور اس کی بات میں کوئی مضبوطی نہ ہو، یعنی اس کی بات کی کوئی رائے جو وہ بات کر رہا ہے وہ کمزور ہو، اس کو خود یقین نہ ہو کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔
فار ایگزامپل اس کی رائے بہت غیر واضح تھی. ہز اوپینین واز ٹو وشی ویشی. مش میش گڑبڑ. چیزوں کا بے ترتیب ہو جانا یا خراب ہو جانا، الٹ پلٹ ہو جانا کیا ہوگا؟ مش میش. بے ترتیب چیزوں کے لیے یعنی جب چیزیں ایک ساتھ ملی ہوں پر ان میں ترتیب نہ ہو، یعنی چیزیں ایک ساتھ ہوں پر لیکن ان میں کوئی ترتیب نہ ہو، ایک چیز ایک جگہ پر ایک دوسری جگہ پر، اس طرح ان میں بے ترتیبی ہو تو ہم عام گفتگو کرتے ہوئے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ مش میش. فار ایگزامپل یہ پینٹنگ رنگوں کا ایک گڑبڑ مجموعہ لگتی ہے. The painting looks like a mishmash of colors. ہم ڈرم بورنگ. جب کوئی چیز بار بار ایک جیسی لگے اور اس میں دلچسپی نہ ہو، جیسے کبھی کبھی ہم اپنی روز کی روٹین کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج کا دن بہت بورنگ تھا، یا اپنی روٹین میں یا اپنی ڈیلی لائف میں جب ہم ایک ہی چیز کو کر کر کے اکتا جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اب ہمیں یہ چیز بہت بورنگ لگ رہی ہے. اس لیے اس وقت ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ہم ڈرم. فار ایگزامپل اس چھوٹے شہر میں زندگی بورنگ تھی. لائف ان دا اسمال ٹاؤن واز ہم ڈرم. ریف ریف کم یا عام درجہ کے لوگ. جب کسی گروہ کو یا پھر جب کسی ہجوم کو نیچے یا غیر معزز سمجھ کر الگ رکھا جائے، جیسے پارٹی میں اگر کچھ لوگ وی آئی پی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نارمل ہوں گے تو ان کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ریف ریف. یعنی فار ایگزامپل گارڈز نے عام لوگوں کو وی آئی پی علاقے سے دور رکھا. جو عام لوگ ہوں گے ان کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ریف ریف. دا گارڈز kept the riffraff away from the VIP area. flip flop رائے بدلنا، الٹ پلٹ. اپنی بات کو بار بار بدلنا، یعنی ایک وقت میں ایک بات کر کے دوسرے ہی سیکنڈ میں اس بات کو بدل دینا کہ نہیں اس طرح نہیں دوسری طرح. جب کوئی شخص ایک بات کہے اور پھر فوراً بات کو بدل دے. فار ایگزامپل سیاستدان اہم معاملات پر رائے بدلتا رہتا ہے. The politician tends to flip-flop on major issues. Topsy turvy جب کسی جگہ پر بہت بد نظمی ہو جائے یعنی بہت بے ترتیبی ہو جائے، ایک دم سے ایک چیز جو ہے اس کے حالات، اس کا حلیہ وغیرہ سب کچھ بدل جائے تو ہم عام گفتگو کرتے ہوئے کیا بولیں گے؟ ٹاپسی ٹروی. فار ایگزامپل طوفان کے بعد سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا. Everything was topsy-turvy after the storm. ممبو جمبو بے معنی باتیں یعنی بکواس، ایسی باتیں جو سمجھ میں نہ آئے. فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں اور آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی، یعنی وہ بول رہا ہے اور آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ کچھ چیزیں ایسی دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ تو رہے ہیں پر لیکن آپ کو ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یعنی وہ بے معنی لگ رہی ہیں، تو پھر ہم کیا استعمال کریں گے؟ پھر ہم کیا ورڈ بولیں گے؟ ممبو جمبو. ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئے یا بے معنی ہو، جب میننگ لیس یا غیر سائنسی بات ہو رہی ہو. فار ایگزامپل میں اس بکواس پر یقین نہیں کرتا. I don't believe that mumbo jumbo. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان ورڈز کو آپ بھی اپنی روزانہ کی اسپوکن انگلش میں، اسپوکن لینگویج میں استعمال کریں اور اپنی لینگویج کو مزید بہترین بنائیں. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. شکریہ.